استغفار کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، غصے کے وقت اس کی بات میں وزن اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے چہل قدمی فائدہ مند ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیں۔ 5 کام جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ مسلسل آگے بڑھتے ہیں، افسوس کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ناکامی یا تبدیلی کو فوری قبول کرتے ہیں۔ وہ چیلنجوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ خوش رہتے ہیں، ان چیزوں پر توانائی ضائع نہیں کرتے جن پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ وہ مہربان، منصفانہ اور بات کرنے سے بے خوف ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں، کسی کے کامیاب ہونے سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو صاف اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 1 ہفتہ جامن استعمال کرنے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی کے استعمال سے مثانہ ٹھیک رہتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بادام کھانے سے قبل شہد چاٹنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران زبان دانتوں تلے آ جائے تو زبان درد کر رہی ہو، فوراً میٹھی چیز کھا لینے سے آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں زیادہ نکلنا ہو تو لیموں پانی میں نمک ڈال کر استعمال کریں۔ روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنے والا ذہین اور کامیاب ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل نیم گرم کر کے دودھ میں پینے سے اندرونی سوزش، کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کھانے کے بعد کم از کم 40 قدم ضرور چلا کریں، بد ہضمی نہیں ہوتی۔ بال جھڑنے کا مسئلہ ہو تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر صبح پی لیں، بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کا سبب بنتا ہے۔ بچوں پر غصہ کرنا گویا اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو ختم کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا ہے تو روزانہ 1 گلاس دودھ میں شہد ڈال کر پیا کریں۔ جلے ہوئے حصے پر شہد لگانے سے جلن ختم ہوتی ہے۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ 1 لیموں کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہرے پتوں والی سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے، جسم تندرست رہتا ہے۔ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ صبح نہار میں 3 عدد بادام کھائیں، جگر، آنکھوں، یادداشت کے لیے مفید ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اسے قلبی سکون ملتا ہے، اس کا دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ ہرے دھنیے کا پانی روز پیا کریں، گردے اور مثانے کے مسائل میں راحت ملتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسمانی بیماریاں دور ہوں گی۔ رات کو دودھ میں بادام پیس کر پئیں، یادداشت تیز ہوگی۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی خوش اور مطمئن نہیں ہوتا۔ دن میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کر ناک سے لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کریں، ذہنی سکون ہوگا، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھا کریں، قبر کی وحشت اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ کالی مرچ کا سفوف شہد میں ملا کر کھائیں، نزلہ، زکام، گلے کی خراش دور ہوگی۔ پاؤں کے تلووں پر رات کو تیل لگانے سے نیند گہری آتی ہے، تھکن دور ہوتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو دہی میں اسپغول اور پودینہ ملا کر کھائیں، فوراً آرام ملے گا، نظام انہضام ٹھیک رہے گا۔ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے والا اللہ کے ہاں پردہ داروں میں شمار ہوتا ہے۔ چہرے پر نرمی لانی ہو تو دودھ میں لیموں ڈال کر پئیں۔ اگر جسم گرم رہتا ہو تو کاشی کا قہوہ پیئے، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے۔
جو لوگ اپنے محتاط خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار ایک چٹکی سونف چبا لیا کریں۔ دالوں کا استعمال ہفتے میں ضرور کریں۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل لگانے سے جسم کی سستی کاہلی دور ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں، روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہوں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ مسکینوں فقیروں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ چہرے کے داغ دبے دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی میں گلاب کا عرق ملا کر لگائیں۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگ پھلی نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ وہ انسان جو والدین کا دل جیت لے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد خشک ہو جائے تو زیتون کا تیل ملے، نرمی اور چمک واپس آ جاتی ہے۔ روزانہ تھوڑا سا خالص دیسی گھی استعمال کریں، ہڈیوں اور دماغ کے لیے طاقت بخش ہے۔ ہفتے میں 1 بار لیموں اور کھیرے کا رس پانی میں ملا کر پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے زیادہ سوچنے اور شور سے بچیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین دعا ہوتی ہے۔ اپنوں کے سامنے اپنی زبان نرم رکھو ورنہ رشتے سخت ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ سوتے وقت دل صاف کیا کریں۔ ایسے حالات میں سونے کی کوشش نہ کریں جس میں دل کو شکوہ ہو۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے میں برکت آتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو، ہڈیوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں میں مضبوطی لاتی ہے۔ پسینے کے اثرات سے نپٹنے کے لیے گرمیوں میں کپڑوں کے نیچے بنین پہنیں۔ دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنا مذہب اور اخلاقیات دونوں کے خلاف ہے۔ عوامی مقامات پر ناک اور کان میں انگلی گھما کر صفائی کا اہتمام کرنا انتہائی نامناسب عمل ہے۔ مزید ایسی حرکات کرنے کے بعد آپ دوسرے لوگوں سے انتہائی جوش و خروش سے مصافحہ کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ آپ دوستوں کو انتہائی آکورڈ صورتحال میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنسی نوٹ گنتے ہوئے اپنے لعاب لگانے سے دریغ کریں۔ گاڑی چلاتے وقت بائیں جانب سے بغیر انڈیکیٹر اور دوسری ٹریفک کو مطلع کیے اوورٹیک سے اجتناب کریں۔ گاڑی پارک کرتے وقت اتنا خیال رکھیں کہ دوسرے لوگ اس سے اذیت میں مبتلا نہ ہوں اور بلا وجہ اس طرح پارک نہ کریں کہ 2 گاڑیوں کی جگہ گھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ زیادہ نمازیں، روزے وغیرہ کا تعلق آپ کے اور آپ کے معبود کے درمیان ہے۔ اپنے ذہن و تقوی میں دوسروں کے ساتھ عقارت سے پیش نہ آئیں، نہ ہی ان کی ان عبادات کے متعلق بے جا سوالات کریں۔ ایسا کرنے لوگ کافی بے چین ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق سوالات کرنے سے اجتناب کریں۔ ایسے سوالات لوگوں کو تناؤ کا شکار کر سکتے ہیں۔ مگر ابھی تک آپ کے بچے کیوں نہیں؟ آپ کے بچے فلاں سکول میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جگہ جگہ تھوکنے، کھانے پینے کی چیزوں کے خالی ریپرز، چھلکے سڑک پر پھینکے عوامی مقامات پر پھینکنے سے اجتناب کریں۔ گاڑی میں ایک بڑا شاپنگ بیگ رکھ لیں، چیزیں اس میں اکٹھی کریں۔ پبلک ٹوائلٹس کو اس طرح سے استعمال کریں اور اس حالت میں چھوڑیں جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پبلک ٹوائلٹس کسی بھی قوم کی اجتماعی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہاں پر صفائی کا مناسب انتظام کریں۔ اس میں اپنی خطاطی، ادبی ذوق، سیاسی مذہبی منافرت یا پینٹنگز کے نمونے مت چھوڑیں۔ اعضائے مخصوصہ پر بلا جواز یا عادتاً خارش کرنے سے پرہیز کریں، بالخصوص عوامی مقامات پر۔ گرمیوں میں بادام کا درست استعمال صحت مند زندگی کی کنجی ہے۔ بادام ایک قدرتی نعمت ہے جو غذائیت اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دماغی قوت، جسمانی توانائی، دل کی صحت کے لیے بے مثال مانا جاتا ہے۔ گرمیوں میں اس کے استعمال کا طریقہ مختلف اور خاص توجہ کا متقاضی ہے۔ گرمیوں میں بادام کیسے کھائیں؟ گرمی کے موسم میں کچے بادام بعض افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹ کی گیس، جلن، تکلیف ہو سکتی ہے۔
لہٰذا طبی ماہرین تجویز کرتے ہیں بادام کو پانی میں بھگو کر کھایا جائے، رات بھر یا کم از کم 6 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، صبح چھلکا اتار کر کھائیں، اس کے بعد پانی نہ پئیں۔ اس کے غذائی اجزاء کو بھی بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہونے دیتا ہے۔ بھگوئے ہوئے بادام کے حیرت انگیز فوائد: دماغی طاقت میں اضافہ: بھگوئے ہوئے بادام میں موجود فیٹی ایسڈ دماغی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ بادام میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے اور بڑھاپے کی کمزوری سے بچاتے ہیں۔ اس میں موجود صحت بخش چکنائیاں اینٹی آکسیڈنٹس خراب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، دل کے امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بادام کے اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں، مزمن بیماریوں جیسا کہ جوڑوں کا درد، دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے، روزانہ 5 سے 7 بادام بھگو کر کھانا مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال معدے کو بوجھل، گرمی بڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اعتدال میں برکت ہے۔ ہر غذا کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ توازن لی جائے۔ ذہنی دباؤ کیا چیز ہے؟ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ٹائم آتا ہے جس میں ہمارا دماغ تھکتا ہے، دل گھبراتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا ہے، یہی ذہنی دباؤ ہے۔ یہ سب جب دماغ میں جمع ہو جائیں تو دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ ضروری بات، ذہنی دباؤ کوئی کمزوری نہیں، بس دماغ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کریں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ ہم خود کو مضبوط سمجھتے ہیں لیکن پھر دل اور دماغ کو آرام دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی بار بار ایک ہی بات سوچتے ہیں، بار بار ایک ہی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں تو ذہن تھکتا ہے۔ زیادہ سوچنا، ہر بات کو دل پر لگانا، پیسے، رشتے، نوکری کی فکر، لوگوں کی باتوں دل پر لینا، غصہ، دکھ کسی سے شیئر نہ کرنا، اکیلے پن کی عادت ڈالنا، مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن بار ایک ہی بات اپنے اندر رکھنا۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، جتنی جو تمنا کریں گے اسی کی بارش ہوگی۔ حضرت کثیر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کی نعمت مزید میں سے ایک یہ ہے کہ جنت والوں کے اوپر سے ایک بادل گزرے گا اور کہے گا تم کیا چاہتے ہو؟ آپ حضرات پر کس نعمت کے ساتھ برسوں؟ چنانچہ وہ جس نعمت کی چاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگی۔ حضرت کثیر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منزل دکھایا تو میں کہوں گا کہ ہم پر سنگسار کی بارش ہو۔ نعیم بن حماد فی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بادل کو سبب رحمت اور سبب حیات بنایا ہے، قبروں پر بھی بادل کو سبب حیات بنایا ہے، کیونکہ 40 دن تک عرش کے نیچے سے متواتر بارش ہوگی، یہ مردے کھیتی کی طرح سے زمین کے نیچے سے اگیں گے، اور قیامت کے دن جب ان کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا تو خواص حضرات پر ہلکی ہلکی بوندا باندی کرتا ہوگا جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنت میں بھی جنتی حضرات کے لیے بادل بھیجے جائیں گے جو ان پر اسی چیز کو برسائیں گے جس کی وہ طلب کریں گے، خوشبو وغیرہ سے۔ اسی طرح سے دوزخیوں کے لیے بھی بادل بھیجے جائیں گے جو ان کے عذاب پر مزید بیڑیوں کا عذاب گرائیں گے اور ان کو ان بیڑیوں میں جھکڑ دیا جائے گا جس طرح سے قوم ہود اور قوم شعیب پر بادل بھیجا گیا، اس نے ان پر عذاب کی بارش کی، ان کو تباہ و برباد کی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، چاہے تو بادل کو رحمت کے لیے پیدا کرے، چاہے عذاب کے لیے۔ کیا آپ نے خود کو دیکھا کبھی غور سے؟ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ اسے پسند تھے، پھر آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ خود کو ناپسند کریں۔ آپ کے ہونٹ، ناک، آنکھیں ویسی ہی ہیں جیسا اللہ نے چاہا۔ مت کریں، اللہ کبھی کسی چیز کو بنانے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا ہے، دیکھنے کی آنکھ آپ کو خوبصورت بنایا۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس شر سے محفوظ رکھے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ کے دل کو ایسے سکون سے بھر دے جس کے بعد آپ کا دل کبھی بے چین نہ ہو، اور آپ کے ہر اس چھپے ہوئے
دکھ کو ہلکا کرے۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دیتی۔ کبھی کبھار خاموشی بھی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ رب وہ واحد ذات ہے جو بغیر سنے جان لیتا ہے، بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ بے بسی کی حالت میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جو تھام لے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، جو چھوڑ دے تو کوئی تھام نہیں سکتا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔